السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ بیان بہت ہی شاندار اور بہترین ہے۔ یہ بیان ابو جہل کے بارے میں ہے۔ اگر یہ بیان آپ لوگوں کو پسند لگی ہو تو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ حالات بالکل دگرگوں ہے۔ ہر نئی صبح اپنا رنگ نیا لاتی ہے، ہر شام اپنا روپ الگ دھارتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں کے بارے میں کبھی سوچا تک نہیں۔ ذمہ دار فصل کو سنبھالتا ہے، کاروباری اپنے کاروبار اور دکان کو سنبھالتا ہے، ملازم بھی اپنی تنخواہ کا حساب کرتا ہے، مزدور بھی اپنی دیہڑیوں کا حساب کرتا ہے۔ اگر نہیں کرتے تو میں اور آپ زندگی کا کبھی حساب نہیں کرتے کہ سفید داڑھی ہو گئی، ہم نے کمایا کیا؟ اتنی راتیں بیت چکی، اتنے دن بیت چکے، یہ عمر کا اتنا معقول حصہ گزار چکا ہوں، میں نے کمایا کیا؟ حضرت سری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، وہ خشک ستو پھانک کر اوپر سے پانی پی لیا۔ تو میں نے عرض کیا حضرت جی پانی میں گھول کر کے بھی نہیں پیا؟ تو فرمانے لگے بیٹا میرا یہ عمل 40 سال سے جاری ہے، 40 سال گزر گئے، خشک ستو پھانک کر پانی پی لیتا ہوں۔ تو پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا میں نے روٹی کھانے میں، چبا کر کھانے میں اور ستو پھانکنے میں حساب کیا، جتنی دیر میں آدمی روٹی چبا کر کھاتا ہے، مزے لے لے کر کے کھاتا ہے، اتنی دیر میں آدمی 170 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، اور پیٹ بھرنے کے لیے اتنا بڑا خسارہ کون اٹھائے؟ یہ تھے وہ لوگ جو اپنی زندگی کا حساب کرتے تھے۔ شاہجہاں پور میں ایک بزرگ تھے جنہوں نے ساری عمر ایک چھوٹے سے کھٹولے پہ سو کے گزار دی۔ مریدین نے کہا حضرت بڑی چارپائی لاتے اس پہ پیر پھیلا کے سویا کرو، تو رو دیا اور فرمانے لگے ارے باولو یہ دنیا پیر پھیلانے کی جگہ کہاں ہے؟ اگر نجات ہو گئی تو جنت میں پیر پھیلاؤں گا۔ شاہ عبد القدوس گنگوہی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، گزرتے گزرتے ایک پخانے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، وہیں کھڑے ہو گئے۔ مریدین نے ناک پہ کپڑا رکھا ہوا اور سوچنے لگے آج حضرت کو کیا ہوا، کہاں کھڑے ہو گئے؟ فرمانے لگے یہ ڈھیر تمہیں ایک سبق دے رہا ہے۔ ہم نے کہا یہ تو نئی بات سنی، گندگی سبق دینے لگ گئی، کیا سبق؟ فرمانے لگے یہ سبق دے رہا ہے کہ کل میں مٹھائی کی صورت میں رکھا تھا، جو دیکھتا تھا منہ میں پانی آ جاتا تھا، پھل فروٹ کی صورت میں تھا، غلے اور اناج کی شکل میں تھا، ہزاروں قسم کی شکل میں تھا۔ اے انسان ایک رات تیری صحبت میں گزاری، میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ یہ تھے وہ لوگ جو اپنی زندگیوں کا حساب کیا کرتے تھے، اور ہم نے آج تک شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ کیوں بھی دوستو اللہ میاں اس پہ قادر تھا کہ نہیں ہمیں گدھے بنا دیتا ہے؟ یہ ساری ریڑھیاں ہم کو گھسیٹنی پڑتی، اور ڈنڈے کھاتے وہ الگ۔ کتا بنا دیتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے، خنزیر بنا دیتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے۔ اس نے انسان بنایا، اور پھر اس سے بڑا کرم یہ کیا کہ ہم کو مسلمان بنایا۔ اگر ہم سکھ کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو نہ کلمہ ملتا، نہ ایمان ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے۔ چوڑے چماروں کے گھر میں پیدا کر دیتا، یہودیوں عیسائیوں کے گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم لوگ مسلمان نہیں بن سکتے تھے، کافر بن کے مرتے۔ اور اس سے بڑا کرم یہ فرمایا کہ اس نے ہمیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو نوح علیہ السلام کا امتی بنا دیتا، موسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دیتا، اور کسی پیغمبر کا امتی بنا سکتا تھا،
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سب کہہ دو رحمتullah علیہ فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھتے ہیں کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے بڑی، عظمت سب سے اونچی، ایک خدا کی خدائی کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل ترین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مرتبہ اتنا بڑا اور لائے ہیں 1,24,000 انبیاء کرام کے بعد، سب سے اخیر میں لائے۔ تو حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس میں نقطہ یہ ہے امت کا بھلا اللہ پاک نے سوچا۔ آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، نوح علیہ السلام کی امت قبروں میں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت زمین میں ہے کہ نہیں؟ داؤد علیہ السلام کی امت قبروں میں پڑی ہے کہ نہیں؟ اللہ میاں نے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخیر میں لائے تاکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قبر میں گناہگاروں کو بھی زیادہ عرصہ عذاب نہ بھگتنا پڑے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت۔ لاکھوں برس گزر گئے نوح علیہ السلام کی امت کو عذاب بھگتتے، فرمایا اخیر میں لاؤ تاکہ گناہگار کا بھی بھلا۔ اور پھر قیامت میں جب حساب و کتاب شروع ہو تو ترتیب تو یوں ہونی چاہیے نا کہ پہلے آدم علیہ السلام کی امت کا حساب و کتاب ہو، پھر نوح علیہ السلام کا، پھر موسیٰ علیہ السلام، اس طرح سے ترتیب وار ایک ایک نبی اور ایک ایک پیغمبر کی امت کا حساب و کتاب ہونا چاہیے۔ مگر یہاں یہ ہے کہ حساب و کتاب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے شروع ہوگا، اس لیے کہ قیامت کے خوفناک منظر میں، تباہ کن گھڑیوں میں، ہوش ربو حالات میں حضور کی امت کو کھڑے ہو تمہیں کیا معلوم ہے کہ انتظار کی گھڑیاں کتنی مہنگی ہوتی ہیں۔ یہ بات اصل میں عشق کی ہے، جس کو انتظار کرنا پڑے اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک گھڑی 100 برس کی بن جاتی ہے۔ ڈیپو پہ لوگ ریشن لینے جاتے ہیں، لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک آدمی اگر آگے سے لے جائے نا پوری لائن گالیاں دیتی ہو، پھڑو اس نو کہنا ہے پھڑو۔ حالانکہ ایک آدمی اگر لے گیا تو کیا ہوا؟ اسٹیشن پہ ٹکٹوں کی لائن لگتی ہے، اگر ایک آدمی آگے سے گھس جائے سارے شور مچاتے ہیں تاکہ اتنی دیر انتظار نہ کرنا پڑے کہ ایک آدمی ٹکٹ لے یا ریشن لے۔ تو قیامت کا حساب و کتاب اللہ پاک نے امت کی بھلائی کے لیے سب سے پہلے شروع فرمایا تاکہ حضور کی امت کو کھڑے ہو کر انتظار نہ کرنا پڑے۔ اب بھی اگر ہماری سمجھ میں بات نہ آئے تو پھر کسی کا کیا قصور ہے؟ مولانا مناظر حسن گیلانی مرحوم کی بات ہے، فرمایا محبت بھی ہوا کرتی ہے، دل بھی دل سے ملتا ہے، محبت بھی ہوا کرتی ہے، دل بھی دل سے ملتا ہے، یہ سب ہوتا ہے لیکن آدمی مشکل سے ملتا ہے، ملاتے ہو اسی کو خاک میں جو دل سے ملتا ہے، اور میری جان چاہنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ آدمی یوں ہی پیدا نہیں ہوا کرتے۔ یہ جو دینی مدارس ہیں انہی کی برکت ہے ساری کہ آج ملک میں قوم میں علوم دین اور دین کی رمک چمک باقی ہے، ورنہ قوم نے کوئی کسر نہ رکھی قرآن کریم سے عداوت میں، بغاوت میں، نفرت میں۔ جو بھی اچھا ہوشیار لڑکا ہوگا، تنو مند صحت مند ہوگا، وہ کالج پڑھے گا، اندھا لنگڑا للا جو ہوگا وہ مدرسے میں آئے گا، جس کی لات ماری جائے اس کا باپ مدرسے میں لے کے آتا ہے، مولوی صاحب، قاری صاحب، اس کی والدہ کو بڑا شوق ہے قرآن پڑھانے کا، بس 4 بچے ہیں، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس کو تو قرآن کا حافظ ہی بنانا ہے۔ ارے بنانا تیری ماں کا بس ہے، اس کو تو وہ انگریز لیتا ہی نہیں۔ اندھے کانے لنگڑے للے قرآن کے لیے اور ساری آل اولاد انگریز کے لیے۔ اور پھر دکانوں میں، بیٹھکوں میں، ہوٹلوں میں، کھیتوں پہ، گاڑیوں میں، موٹروں میں ایک بیٹھ کر کے عموماً بکواس کی عادت ہو گئی، اور جو مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا۔
یہ ہوائی جہاز اغوا کر کے جو لے گئے تھے یہ مولانا تھے؟ یا انہوں نے جو 54 آدمی باہر بلایا یہ کون سی جامع مسجد کے امام تھے؟ ذمہ داری سے کہتا ہوں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تینوں مکتب فکر کے علماء کی طرف سے ذمہ داری سے کہتا ہوں، 14 اگست سن 47 سے لے کر، سمجھنا، 14 اگست سن 47 سے لے کر آج 16 اپریل سن 81 تک کا ذمہ وار ہوں کہ آج تک کسی مکتب فکر کے عالم نے ملک کے خلاف غداری نہیں کی۔ میں تو دوسروں کا بھی ذمہ وار بنتا ہوں، کوئی بریلوی عالم، کوئی اہل حدیث عالم، کوئی دیوبندی عالم ثابت کرو، مقدمہ چلاؤ، تم مولوی کو تخریب پسند ملک کے ٹکڑے کرنے میں ثابت تم کرو، پھانسی قاری حنیف کو لگا دینا۔ شرم کی بات ہے، قرآن کے لیے قاری حنیف جولی پھیلا کر بھیک مانگتا ہے، کالج کے لیے اربوں روپیہ گورنمنٹ دیتی ہے، اور کالج کی پیداوار وہ ہے جو ملک کو تباہ کر رہی ہے۔ 16 سال تیرا بچہ کالج میں پڑھتا ہے مگر تیرا جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں بنتا۔ وہ تو ساڈے متھے لگے ہویا، پیدا ہویا تو بانگ آسی دیتی، تیری ماں دا نکاح آسی پایا، تیرا پیو مرے گا جنازہ آسی پڑھا، ساڈے کولوں نس کے جاوے گا کتنے؟ کچھ عقل کرو، ایک مزاج بنا ہوا ہے۔ اور اگر رزلٹ دیکھو نا، مڈل کا، میٹرک کا، کالج کا، ایف اے کا، بی اے کا، ہمارے عربی مدرسوں کے مقابلے میں رزلٹ لا کے دکھاؤ۔ تم نے 100 نمبر کے پرچے رکھے ہوئے ہیں، 40 بھی لے لے تو پاس ہے، 60 نمبر کم لے لے، ہمارے یہاں کل 50 نمبر ہیں اور یہ علماء پونے 40 کر کے فیل کر دیتے ہیں۔ تمہیں دین کی کیسے قدر ہو؟ تمہارا واسطہ نہیں پڑا، تمہارا اس پہ خرچ کچھ نہیں ہوا۔ سلطان عالمگیر سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بادشاہ وقت ہے، حکمران ہے دلی کا، در خیبر سے لے کر چاٹاگاؤں کی پہاڑیوں تک سلطان عالمگیر کی بادشاہت ہے، مگر دیندار اتنا ہے، توجہ کرنا، بادشاہ عالمگیر کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں زبانی یاد تھی۔ بادشاہ کو 5000 حدیث شریف زبانی یاد تھی۔ اور آج کل کی ہائی تعلیم کے بارے میں تمہیں بتاؤں، کتنے سالوں کی بات ہے، عام خاص باغ میں جلسہ ملتان میں ایک وزیر آیا، تقریر کرنے سے پہلے کہنے لگا پڑھو درود شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ تعلیم بہت ہو گئی ہے۔ عالمگیر بادشاہ نے 40 علماء بٹھا رکھے تھے جو فتویٰ لکھتے تھے، رات کو فتوے سنا کرتا تھا اور اشکال پیدا کرتا تھا۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ عالمگیر کا استاد ہے، انتقال کر گیا، میں نے اور آپ نے بھی مر جانا ہے۔ فوت ہونے سے پہلے وصیت نامہ لکھ دیا، فرماتے ہیں میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں جب سے ہوش و حواس سنبھالا ہے اس کی ایک دن بھی سفر میں، حضر میں، دکھ میں، درد میں، بیماری میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ دلی کی جامع مسجد کے سامنے جنازہ رکھا ہے، سارا دل بیت گیا،
علماء موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، مفتی موجود تھے، قاری موجود تھے، قاضی موجود تھے، مگر کوئی جنازہ پڑھانے کی جرت نہیں کرتا۔ کبھی نہ کبھی دکھ میں، درد میں، شادی میں، غمی میں تہجد کی نماز چلی جاتی ہے، کوئی جرت نہیں کرتا۔ عصر کا وقت ہوا، بادشاہ عالمگیر استاد محترم کے جنازے کے قریب پہنچا اور منہ سے کپڑا اٹھا کے کہنے لگا، او اللہ والے تجھے کیا ملا؟ دنیا سے جاتے جاتے میرا راز کھول گئے۔ میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کس کے بارے میں لکھ کے گئے ہو، کسے حکم دے کے گئے ہو، مگر اے اللہ والے یہ تو بتا، میری تمنا تھی، میری آرزو تھی کہ تیرے سوا، میرے رب کے سوا کوئی نہ جانے میں کیسا ہوں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کتنے کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں اور قیام میں بیت جاتی ہیں۔ امن ہوا قانت آناء اللیل۔ عالمگیر بادشاہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے اور کہنے لگا، اللہ والے تجھے کیا ملا؟ دنیا میں میرا راز کھول دیا، اب میں بڑا مشکل میں ہوں، اگر میں اپنا راز بچاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں تو میرا راز نہیں بچتا۔ اللہ والے میں مصیبت میں آ گیا ہوں، میری تو بڑی تمنا تھی، میرے رب کے سوا کوئی نہ جانتا میں کیسا ہوں۔ اب میں اور کیا کر سکتا ہوں، میرا اللہ مالک ہے۔ کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے، او لوگوں صف درست کرو، میں فقیر جناب اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، خانوں کی اولاد نہیں پڑھتی، تھانے دار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اے سی کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، تحصیلدار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اس لیے کہ اس کو کوئی مقدس کتاب نہیں مانتا۔ ساری عمر میں چودھری نے کبھی بنگلے میں، کوٹھی میں، مکان میں، دکان میں قرآن کو داخل نہیں ہونے دیا۔ ہر چیز مکان میں آئے گی، دنیا دار آئیں گے، چھوٹے بڑے، امیر و غریب، بنگلے میں، ڈیرے میں آئیں گے جائیں گے، مگر اللہ کے قرآن کے لیے داخلہ بند ہے۔ جب تک چودھری مرے گا نہیں قرآن کا داخلہ بند، جب تک شیخ مرے گا نہیں قرآن کریم کا داخلہ بند، جب تک ملک اور خان مرے گا نہیں اس وقت تک قرآن کریم کا داخلہ بند۔ جب مر جائے فوراً داخلہ کھلتا ہے۔ اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ، اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ، ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ، ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ، چاروں طرف بیٹھے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے۔ مرنے والے کا بیٹا بیچ میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، مولانا او قاری صاحب آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا۔ داخلہ تو ملنا نہیں، ٹھوکنا ہی پڑے گا۔ آج قرآن یاد آیا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ قرآن مردوں کے لیے اترا ہے۔ موٹر کار زندوں کے لیے، ہوائی جہاز زندوں کے لیے، ریل گاڑی، ہوائی تمام سواریاں، تمام سبزی ترکاری، پھل فروٹ، عورت مرد کے لیے، مرد عورت کے لیے زندہ چاہیے۔ اور لوگوں انصاف کرو، ہر چیز زندوں کے لیے، خدا کا قرآن مردوں کے لیے پڑھنا چاہیے جی۔ بڑا ثواب ہے جی، بڑا ثواب ہے جی، جتنا قرآن پڑھے سو قبر ٹھہرتی۔ عقل نہیں رہتی آدمی میں بات کرنے کی، اب یہی وجہ ہے نا عقل سکھانے نہیں رہی۔ کا یہ جو مولوی ہے نا، مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا۔ کیسے بیڑا گرک کر دیا مولویوں نے؟
हमने किया अपना किया, तुम्हारा तो नहीं किया। जो आदमी 8 में दिन खत्म दिलाया करता था वो साल में भी नहीं दिलवाता, ये हमारा नुकसान नहीं। जो पहले 7 मिठाई पे खत्म दिलवाया करता था अब गुड़ के चावलों पे खत्म दिलवाता है, हमारा नुकसान नहीं। पहले कौरमे पे खत्म आया करता था अब आलू शरीफ पे खत्म आने लगा है। न तुम्हें गैस पैदा करते हैं आलू, मुर्दों को नहीं करेंगे। ये सारी की सारी बातें बेअक्लपन में का आदमी करता है, जब अकल सलीम नहीं रहती उस वक्त ये बात करता है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नौजवान सहाबा, मर्द थे या औरतें थी, बूढ़े थे या जवान थे, अमीर थे गरीब थे, तमाम के तमाम ने कमाल कर दिया। और खुद खुदा कहता है उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, ये वो लोग हैं जिनके दिलों पे मैंने ईमान लिख दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सुभान अल्लाह। और फरमाया वल अंसारिल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। ये मुहाजिरीन, ये अंसार, ये अबू बकर, ये फारूक, ये उस्मान बिन नुरैन, ये अली मुर्तदा, ये तमाम के तमाम सहाबा किराम, अल्लाह फरमाते हैं इनकी बात न करो, अपनी करो, मेरा फैसला सुन लो। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, तुमसे राजी। ये में भौंकने वाले कौन हो? तुम कौन हो? तुम्हें क्या मतलब है? देखो मुने सिद्दीक अकबर ने खिलाफत पे कब्जा कर लिया, फिर तू और तेरे बाप दादा उस वक्त क्यों नहीं बोले? उस वक्त क्यों नहीं बोले? अगर दम था, अगर खम था, जरूरत थी, उस वक्त क्यों नहीं बोले? 1400 साल के बाद मसाइल याद आए हैं। नमाज से जान छुड़ाने के लिए, रोजे से जान छुड़ाने के लिए, बाकी दीन के अहकाम से जान छुड़ाने के लिए सहाबा किराम पे तराबात। और कोई हो, मैं तमाम के तमाम को कहता हूं, या वो लोग हो जो सहाबा किराम को मेयार हक नहीं मानते, या वो लोग हो जो सहाबा किराम को बदजानत कहते हैं, या वो लोग हो जो सहाबा किराम को बकवास करते हैं, हम तमाम के तमाम को जलील और खार समझते हैं। तुम उनका क्या बिगाड़ोगे जिनका सरदार काली कमली वाला हो? तुम उनका क्या बिगाड़ोगे जिनका वाली मोहम्मद मुस्तफा हो? तुम उनका क्या बिगाड़ोगे जिनका दामाद काली कमली वाला हो? तुम उनका क्या बिगाड़ोगे जिनका ससुर मोहम्मद मुस्तफा हो? तुम दुनिया में नहीं ढूंढते फिरते? जो जज आता है उसका गाड़ा पछाड़ा निकालते हो, पता लगाओ ये है किथों दा, केड़े इलाके दे रहने वाला, सिर्फ कोई मामले नूं कसी जानदा। इरशाद फरमाया लगा मैंने तमाम लोगों के एहसानात का बदला चुका दिया, पर अबू बकर के एहसान का बदला खुदा देगा। तुमने भी तजवीज़ें बनाई, मैंने भी तजवीज़ बना ली, मेरी तजवीज़ कामयाब रहेगी। चारों तरफ से दुश्मन इकट्ठे होकर के आ गए। नबी को उड़ा दो, खत्म कर दो, कत्ल कर दो। अबू जहल ने तलवारें सबको नंगी दे दी और कहा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना, निकल ना जाए नबी। सारे के सारे एक दूसरे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। और इधर हुक्म मिला मेरे महबूब इसी वक्त हिजरत करो, चलो मक्का छोड़कर। अर्ज किया इलाहुल आलमीन, मुझे कल हुक्म दे दिया होता, परसों मुझे हुक्म मिल जाता, मैं चुपका सा निकल जाता। आज तो ये चारों तरफ खड़े हैं, मैं कैसे निकलूंगा? आवाज आई काली कमली वाले, अगर मैं कल ले जाता, परसों ले जाता,
जाता, चौथ ले जाता, ये बगले बजाते और ये कहते हमें पता ना चला, वरना यूं कर देते, यूं कर देते। मेरे महबूब मजा तो आ जाएगा, तलवारें नंगी हो, ये कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो, और मैं अपने महबूब को अगर बचा कर ना ले जा सकूं तो मेरी खुदाई क्या होगी। नारे तकबीर, आज ही तो ले जाने का मजा आएगा। इलाही निकलो कैसे, फरमाया मुट्ठी भरकर मिट्टी की इनकी तरफ फेंक दो। इलाही मैं किस किस की तरफ फेंकूं, फरमाया एक तरफ फेंक दो, हवा मेरी गुलाम है। चारों तरफ खड़े होने वाले नौजवानों की आंखों में मुझे अपनी किबरियाई की कसम सुरमा मैं डाल दूंगा। नबी ने मुट्ठी भरकर मिट्टी की फेंक दी, सबकी आंखों में तशरीफ ले गई। एक दूसरे को बराबर में कहने लगे क्यों है बदमाश, मेरी आंख मिट्टी फेंक दी। उसने कहा पहले फेंक कर फिर भौंकना भी शुरू कर दिया। तलवारें तो दी फेंक और लग गए एक दूसरे की मालिश करने। अबू जहल जो आया आके क्या देखता, हुजरे के चारों तरफ मातम हो रहा है। कहने लगा भले लोगों ये क्या शुरू किया तुमने, ये कबड्डी कबड्डी कैसी हो रही है। अंदर का भी पता किया। उधर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह मियां की हुजूर में अर्ज कर दिया, मैं चलता तो हूँ, जाता तो हूँ, हिजरत जरूर करूंगा, तेरे इज़्ज़त और अमर के बगैर तो मैं जी नहीं सकता। पर है परवरदिगार मैं नबी हूँ, इमामुल अंबिया हूँ, मक्के वालों की अमानतें मेरे पास है, सोने चांदी की जेवरात मेरे पास है, अबू जहल की लड़की की बालियां छल्ले मेरे पास है। इस वक्त अमानत वापस कैसे करूं, और अगर अमानत रह गई नबूवत के दामन पे दाग आ जाएगा। अमानत वापस ना हुई तो नबूवत के दामन पे दाग आ जाएगा। और एक हम है सच्चे आशिक, अमानत रख कर वापस लेके तो दिखाओ। हम दीवाने हैं, हम परवाने हैं, कोई अमानत रख कर लेके तो दिखाए। उधार वसूल नहीं होता तो अमानत कौन वापस करे। साहबा किराम वो नौजवान थे, यहूद नसारा ईसाई लोग 2-2 साल के लिए सफर में जाते थे, अपनी जवान खूबसूरत बच्चियों को साहबा किराम के घरों में छोड़ जाते थे। हमेशा ऐसा होता रहा, कभी किसी ईसाई ने, कभी किसी काफिर ने काली कमली वाले के गुलाम के जिम्मे तोहमत ना लगाई। उन्होंने गैर की आबरू की हिफाजत की, गैर की इज्जत की हिफाजत की। आज हमसे अपनी हिफाजत नहीं होती। अब तो लोग यूं लग गए कहने कि घर में औरत बिठाने से कीड़े लग जाते हैं, औरत को कीड़े खा जाते हैं। अच्छा सारे दी कीड़े खा गए कि तेरी बाकी है। अब तो बड़ी ले दे हो रही है कि औरत यूं है, औरत बड़ी शय है, औरत बड़ी यूं है। ये आज पता चला औरत ऐसी है, पहले कभी पता नहीं चला था कि औरत क्या हुआ करती है। हमने तो एक दिन अखबार जंग में यह भी सुना था ईद उल फितर के बाद कि पाकिस्तान की गरीब मुल्क की गरीब खवातीन ने, बिल्कुल गरीब खवातीन ने बाल बनवाने और कटवाने पर ईद उल फितर के मौके पर, रमजान वाली ईद के मौके पर 1 करोड़ रुपया खर्च किया। अखबार जंग ने लिखा था। मुझे तो बड़ा दुख हुआ सच्ची बात कि अगर ये 1 करोड़ रुपया मुझे दे देती तो मैं मदरसा चलाता, मस्जिद बनाता, मैं ही दुआ कर देता या अल्लाह सारियों को गंजी कर दे। पर मेरी दुआ की ये कायल नहीं। और अखबार में लिखा था कि इतना रश पड़ा कि रातों को लाइन लगी रही, और लाइन में जहां लड़कियां थी, 9 उम्र छोकरियां थी, अखबार में यह भी लिखा था कि नानी अम्मा दादी अम्मा भी लगी हुई थी।
یعنی لین میں جہاں لڑکیاں وڑکیاں تھیں وہاں پرانے پپے بھی لگے ہوئے تھے. ایمانداری سے بتلاؤ جب پرانے پپوں کا ملک میں حال یہ ہو پھر ہم کیا کریں؟ تہذیب دیکھیے اور الزام مولوی کو. ہاں بس جی یہ جڑے ملا ہیں نا یہ گھن کے بہ گئے. کیا بات کہنے والا کبھی نہیں ہٹا کرتا. دنیا میں ہمیشہ ایسے ایسے لوگ آئے جنہوں نے سچ بات کہی اور مصیبت اٹھائی. جاؤ ہندوستان فتاول کی جنگ آزادی کی تاریخ پڑھو. دلی کی بازار میں نہیں ہوا ایک کے اوپر سے گزرا دوسرا اٹھ کے بھاگا نہیں. آنکھ کھول کر آسمان کو دیکھ رہے تھے, کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے. 3000 کے 3000 قیمت بن گیا. کچلے تو گئے شہید تو ہو گئے پر ایمان کا سودا ایک نے بھی نہ کیا. نعرہ تکبیر. انہیں کو کہتا ہے دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. رگڑ کھانی پڑے گی یا قرآن نہ پڑھ یا اللہ کا نام نہ لے ورنہ مصیبتوں کے لیے تجھے تیار رہنا پڑے گا. کئی لوگ تانوں ملن گے وہ جی ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا. اللہ اکبر. ساڈے بزرگاں نوں کوئی نہیں پھڑدا. بھلا پھڑ کے کی کرے؟ کیا کرے پکڑ کے؟ کتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے. جو چیز پکڑنے کی ہوگی اسے ہی کوئی پکڑے گا نا. یوں ہی جیل خانے میں کوئی روٹیوں کا خرچ بڑھانے سے کوئی فائدہ ہے؟ یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے شاملی کے میدان میں قربانی دی. یہ وہ اللہ والے ہیں. مولانا جعفر سلیسری رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ میری بیوی کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے باہر پھینک دیا. میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو اٹھا اٹھا کر کے پھینکا. اس کے بعد بھی سیر لوہا میرے پیروں میں بیڑی بنا کر ڈال دیا. جب میں چلتا تھا 4 انگریز مجھے چابک مارتے تھے. یوں ہی نہیں ہے. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو ختم نبوت کی تحریک میں برف کی سلی پہ لٹایا ہوا ہے اور لاہوری اپنے بوڑھے پہ ترس کھا, اپنی ضعیفی پہ ترس کھا, اپنی ناتوانی پہ ترس کھا. بعد آ جا یہ مطالبہ ترک کر دے. لاہوری برف کی سلی پہ کہتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجری بال تے شیر ہوندے. اور یہ کئی لوگ تمہیں ملیں گے بازاروں میں, او جی آسی جلسہ کریے نا CID والا کوئی نہیں آندا. آسی جلسہ کریے سانو پوچھن کوئی نہیں آندا. یہ دیوبندی لوگ جلسہ کرتے ہیں سارے نس کے آ جاندے. بڑا جہاں مال ہوگا ڈاکو وہیں تو پڑے گا. نہ بھوکے کے گھر میں سے ڈاکو کیا نکال کے لائے گا. وہ ایک فقیر کے گھر میں رات کو چور آ گیا برتن کھڑکے اور کہنے لگا بندے خدا مجھے یہاں چاندنے میں دل میں کچھ نہیں ملتا, تجھے رات کو کیا ملے گا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر موڑ پہ قربانی دی. مولانا جعفر سلیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امبالے کی جیل میں رکھا گیا. لاہور لا کر کے ہم 3 آدمیوں کو پھانسی کا حکم سنایا گیا. جو انگریز افسر پھانسی کا حکم سنا رہا تھا تینوں کے تینوں عالم مولانا جعفر سلیسری, مولانا یحییٰ پٹنہ والے, مولانا حمید اللہ صورت والے ایک دوسرے کے بغل گیر ہونے لگے. مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. اچھل رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں.
وہ انگریز کہنے لگا یہ تو ایسا پیغام ہے جس کے سننے ہی سے ہی آدمی کا دم نکل جاتا ہے، تم تو اچھل رہے ہو، بڑے خوش ہو رہے ہو، تو کہنے لگے کہاں ہم اور کہاں شہادت، کہاں ہم، اور اسی کو کہتا لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ ہم تو خوش ہیں کہ شہادت کا انتظام پروردگار نے کر دیا۔ انگریز واپس گیا اور جا کر کے وہ جو بیٹھا تھا نا فل بینچ، پتہ نہیں انگریزی پڑھا ہوا نہیں نا، آئندہ تم بھی نہیں پڑھا کرو گے، میٹرک تک انگریزی زبان معاف ہو گئی۔ فل بینچ کے پاس گیا کہ مولوی تو خوش ہو رہے ہیں، کون سے مولوی؟ کوئی ختم کی خبر دی تھی کہ نہیں؟ کہ وہ 40ویں کی دعوت کھانے والے کہ نہیں؟ جن کو میں نے پھانسی کا حکم سنایا وہ تو اچھل رہے ہیں، مبارکباد ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ سارا فل بینچ اٹھا کہ دیکھ کے آئے، آ کے دیکھا تو مولوی تو بڑی خوشی منا رہے ہیں، بڑے اچھل رہے ہیں۔ ایک انگریز کہنے لگا مولوی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگا مزے ہو گئے۔ بات کیا بنی؟ اچھلے کا مقصد مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ اللہ پاک نے شہادت کا انتظام کر دیا، پروردگار عالم کے حکم سے اللہ میاں کے محبوب کے دروازے پہ حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ تیرے حکم پر، تیرے قرآن پر سر کٹا کے ہم آ گئے۔ انگریز کہنے لگے، وہ فل بینچ پھر بیٹھا کہ دوبارہ پھر بیٹھو۔ ہاں، اور تو انہیں کچھ کام ہوتا ہی نہیں انگریزوں کو اور انگریزی والوں کو، سیٹ ڈاؤن یہ کرتے رہے، بیٹھ گئے۔ پھر جج بولا کہ مولویوں کی پھانسی کا حکم کینسل۔ بولے گا کیوں؟ کہ ہم نے مولویوں کو خوش نہیں ہونے دینا۔ مولوی خوش نہ ہو۔ اور پھر پروانہ آیا، اس نے کہا مولویوں کہ جی تمہاری پھانسی کا حکم کینسل ہو گیا۔ مولانا جعفر تنیسری فرماتے ہیں ہم تمام کے تمام بیٹھ کے رونے لگے اور پڑھنے لگے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہم تو منتظر تھے اس کی راہ میں موت آئے گی، اس کے نام پہ موت آئے گی، اس کے کام میں موت آ جائے گی، اور اللہ پاک فرمائیں گے بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہمیں پھانسی کا حکم تو کینسل کر دیا گیا، ہم نے جب سنا تھا تو ہم نے رات سے ہی گھاس کے تن کے چبا کر روزے کا ارادہ کر لیا، اللہ کے دربار میں جائیں گے تو روزہ دار ہو کے جانا چاہیے۔ اور تم روزے رکھو گے دودھ جلیبی کھا کر، تم روزے رکھو گے ڈبل روٹیاں کھا کر، کوفتے کھا کر، اور ان اللہ کے بندوں نے روزہ رکھا گھاس کے تن کے چبا کر۔ ہاں تم تو پھر بھی کہیں نہیں رکھتے، جس کو دیکھو نا چودھری صاحب آج روزہ نہیں رکھا، جی بس وہ طبیعت خراب ہے، اور عید والے دن اگلی صف میں۔ شام کو اگر چاند کا پتہ نہ چلے مولانا تو چاند کی اطلاع نہیں آئی، جس نے ایک روزہ نہیں رکھا۔ وہ ایک مرتبہ یہاں پاکستان میں ایوب خان کے زمانے میں عید کا چاند ہمیشہ تو شام کو نظر آتا ہے نا، رات کے 2:30 بجے نظر آیا تھا۔ ہم مولوی سارے اکڑ گئے، مطلب عید نہیں ہم نہیں پڑھاتے۔ ملتان کے مولویوں کا اتفاق تھا اس زمانے میں، سارے اکڑ گئے، تو وہ جیل سے ایک پٹھان کو لائے، سرکاری لوگوں کو تو پڑھنی تھی نا۔ اب وہ پٹھان نے جب عید کی نماز پڑھائی تو اس نے بجائے 6 تکبیروں کی 12 ٹھوکی۔ وہ کہنے لگے کہ خان صاحب نماز نہیں ہوئی، کہنے لگا ہو کیوں؟ کہ تم نے تکبیر 12 کہی، لگا اچھا ہے نا، زیادہ بول رہا ہے نا، کم تو نہیں بولا کہ جی سجدہ سے وہ آنا چاہیے تھا ورنہ نماز نہیں ہوئی۔ کہنے لگا خود تمہارے باپ کا ملازم ہے، ادھر قید کاٹتا ہے یا تکبیر پکاتا ہے؟
बड़ी किस्मतों वाले हम लोग हैं, ईद का चांद कभी शाम को है कभी सुबह। अल्लाहु अकबर। अजीब लोग हैं और अजीब ज़हनियत है। मौलाना जाफर तनेसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फांसी का हुक्म तो कैंसल हो गया मगर हम तीनों की पिटाई शुरू हो गई। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। उधर रोजा इधर अंग्रेजों की मार। ये थे वो लोग जिनको कुरान करीम कहता है फल्लदीना हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम व उज़ू फी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू लउकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम व लउदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। फरमाया जब हमें होश आया तो अगली रात आ चुकी थी। परात में पड़े थे, घास के तिनके तोड़कर मुंह में चबाकर सारा दिन की पिटाई वाला रोजा इफ्तार कर दिया। ये थे वो लोग जिन्होंने सहाबे किराम से शुजाअत सीखी, कुर्बानी सीखी। तो बात यहां से चली, अल्लाह पाक ने हुक्म दिया मेरे महबूब चलो। अर्ज किया मेरे पास अमानतें हैं, मैं किस तरह वापिस करूं, अब रात का वक्त है। फरमाया मेरे नबी ये अली है, इनके हवाले करो। ए अली सोने की अमानत, मक्के वालों की अमानत तेरे हवाले, चांदी की अमानत तेरे हवाले, अबू जहल की लड़कियों के बालियां छल्ले तेरे हवाले, इनके सत्तू खजूरे तेरे हवाले, मक्के वालों की सारी अमानतें तेरे हवाले। पर अबू बकर आ जा, मैं खुदा की अमानत तेरे हवाले, मेरी अमानत तेरे हवाले। और सुबह जब हुई और काफिरों ने झांक कर देखा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोए हुए थे। फरमाया मेरे अली तू मेरे नबी का बिस्तर बन जा, बिस्तर मेरे नबी का। फरमाया है अली वजूद तेरा, बिस्तर मेरे नबी का, आराम कर। ये फजीलत वाली बात है ना, क्या शान है हजरत अली की कि वजूद हो अली का और बिस्तर हो नबी पाक का। फरमाया सो जा, 3 घंटे 4 घंटे रात बाकी है। ए अली वजूद हो तेरा, बिस्तर हो मेरे महबूब का और 3-4 घंटे हो, रात को सो जा। और इधर आवाज आई ए सिद्दीक मेरा नबी हो और तू बिस्तर बन जा 3 दिन के लिए, मेरे नबी के लिए बिस्तर बन जा। और एक और बात अर्ज कर दूं, तमाम दुनिया मानती है कि हजरत अली हुजूर के बिस्तर पर, बोलो थोड़े थोड़े नींद आ जाएगी वरना तुम्हें, हजरत अली के बिस्तर पर सो गए। तेरे बेटे को अगर पुलिस पकड़ के ले जाए नींद आती है? भाई को पकड़कर कोई डाकू ले जाए नींद आती है? तुम्हारे रिश्तेदारों अजीजों अकरबा को अगर कोई ले जाए तुम्हें नींद नहीं आती? और वो अली कहता है कि अबू बकर के हवाले नबूवत हो गई और खुद सो गया। अगर सिद्दीक नबी का दोस्त नहीं तो हजरत अली को नींद नहीं आ सकती। या फिर इस बात की तस्दीक करो कि हजरत अली सोए। अगर सोना मानोगे तो ये बात माननी पड़ेगी कि हजरत अली के अमल ने, हजरत अली के किरदार ने ये साबित कर दिया कि आज वो खतरनाक रात है। अगर मैं होता नबी के साथ तो खतरा था, सिद्दीक है, लिहाजा दुनिया की कोई ताकत नबी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हजरत अली के अमल ने, कौल ने, किरदार ने यह साबित कर दिया कि अबू बकर जैसा वफादार कायनात में कोई नहीं, जमीन पे कोई नहीं, आसमान के नीचे कोई नहीं। इसलिए हजरत अली को नींद आई। और अली इतना बुज़दिल भी नहीं था, जब हुजूर सिद्दीक के पास गए अड़ के खड़ा हो जाता, देखो जी ये छल्ले छुल्ले उसके हवाले करो, मैं आपके साथ रहूंगा, खतरनाक रात है, मुझे किसी का एतबार नहीं है। फरमाया मेरे महबूब बिलाल तेरे दरवाजे पे आया, सुहैल तेरे दरवाजे पे आया, तमाम सहाबा किराम तेरे दरवाजे पे आए। हिजरत वाली रात और काली कमली वाले आज सिद्दीक के दरवाजे पे खुद तशरीफ ले चलो।
अल्लाह के हुक्म से आए या खुद आए? सिद्दीक का दरवाजा खटखटाया, नंगे पांव नंगे सर दौड़ा दौड़ा बाहर आया। अर्ज किया मुझे बुलाया होता, आपने क्यों जहमत की रात को तशरीफ लाए? फरमा खुद थोड़े आए हो, खुदा ने भेजा और हिजरत का हुक्म मिल चुका है, चलो मेरे साथ। अगर आज कोई पुलिस से छुपना चाहे या दुश्मन से छुपना चाहे, ऐसे के घर पे जाता है कोई जो फौरन पकड़वा दे, बल्कि ऐसी जगह जाके छुपने की कोशिश करेगा कि जान लड़ा देंगे मगर मुझे नहीं पकड़ने देंगे। तुम तो इतने साले और नऊज़ बिल्लाह नबी को इतना भी पता नहीं। फरमाया अबू बकर किसी सवारी का इंतजाम करो, जल्दी निकलो। अर्ज किया मैंने इंतजाम कर रखा है। फरमाया कोई खच्चर कोई घोड़ा कोई ऊंट नजर तो नहीं आता। अर्ज किया मेरे आका जब तक अबू बकर जिंदा है मैं आपकी सवारी हूं, आप मेरे शाह सवार है। कौन है? मेरी मौजूदगी में आपकी सवारी मैं बनूंगा। तशरीफ ले जाने लगे। सिद्दीक की बेटियां खड़ी हैं, रहमत वाले हाथ सर पर फेर रहे हैं। पता चला अगर नबी ख्वाब में नजर आ जाए तो वो जगह बरकत वाली बन जाए, और जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्र तशरीफ लाते रहे वो घर आज वो आज तक बरकत वाला नहीं। सैयदा आसमा के सर पर हाथ रखकर फरमाया आसमा बताना नहीं हम कहां गए, बतलाना नहीं है। नबी को अगर यकीन ना होता तो मैं कहता हूं हजरत आसमा से फरमाते ही ना। नबी को यकीन है कि ये औलाद है अबू बकर की, ये कर सकती है मगर बता नहीं सकती। कि मेरे ਤੁਹਾਡੇ वर्गे तो बच्चे नहीं। कोई कर्ज लेने वाला अगर दरवाजे पे आए ना, छोटा बच्चा बाहर निकलता है, फिर अब्बा जी को जाके बताता है कि फला आदमी बुला रहा है, बाहर आके कहता है अब्बा जी कह दे थे घर कोई नहीं, कूड़ भी मराया थे मारना ना आया। कि मेरे तेरे कैसे बच्चे थे सिद्दीक के। और आजकल तो फख्र करना चाहिए, हमारे मासूम बच्चे जो हैं वो कंजरियों के गाने बड़े जल्दी याद करते हैं। और माँ बड़ी खुश हो तोतली जुबान से जब बच्चा गाता है ना, शाम को खामिन के पास बैठकर कान पकड़ कर बताती है आज तो तेरे बेटे ने कमाल कर दिया। गाना गाना कंजरी का, बदमाश बदकार औरतों के गाने सुनते हुए मर रहे हो। जिंदगी गुजारने पर भी लानत है और इस मरने पे भी लानत है। बजाय दुरूद शरीफ के, इस्तिग़फ़ार के, कलमे के, कुरान की तिलावत के आज कंजरियों की गाने सुनते हुए, ढोल डपड़े सुनते हुए मुसलमान। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और इस पर नाज करते हैं लोग। सुबह एक दूसरे से मिलते हैं ना, रात टीवी पे बड़ी इबरत आमोज स्टोरी थी, इबरत आमोज टीवी पे और कहीं नहीं। कुरान में कभी इबरत ना मिली, नबी के फरमान में कभी इबरत ना मिली, सहाबा किराम के अक़वाल में कभी इबरत ना मिली। अल्लाह के जमीन और आसमान, चांद सूरज सितारे, दरख्त हजर सजर, फूल पत्ती, सब्जियां तरकारियां बहार देखकर कभी इबरत ना मिली। टीवी देखकर इबरत मिलेगी क्या कहना। ऐलान ना किया कर वरना अमेरिका के साइंसदान पकड़ के ले जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। कि पाकिस्तान के लोग टीवी देखकर बहुत ज्यादा अक्लमंद हो गए हैं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अबू बकर उठा के लेके चले, पहाड़ की तरफ चढ़ने लगे। उलमा किराम ने लिखा पहाड़ के चारों तरफ पत्थरों से आवाज आई, ओ सिद्दीक जरा मेहरबानी कर इधर ला, चक्कर खा के चढ़, नबी को इधर ला, दीदार करा, दीदार हो नबी का। पत्थरों को दीदार का शौक हो सकता है, दरख्तों को शौक हो सकता है, पत्थर के टुकड़े गवाही दे सकते हैं, चांद सूरज गवाही दे सकते हैं। आज मुसलमान दीन मतीन के हक होने की गवाही देने से कातिर है, इसलिए कि मरना याद नहीं। अगर मरना याद होता इस तरह की बातें कभी ना करते, सारी जिंदगी में इस तरह पर बर्बादी ना डालते। इसी को कहता है इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। सारी अल्लाह वालों
ملیں گی. حضرت لاہوری ہے سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. تقسیم سے پہلے انگریز نے حکم دیا کہ احمد علی لاہوری کے گھر کی تلاشی لو. ایس پی سکھ ہے, تلاشی لینے کے لیے حضرت کے گھر پہ آیا. ادھر دیکھا ادھر دیکھا, یہاں دیکھا وہاں دیکھا, حیران ہو کر کے کہنے لگا مولانا دستاویز تو کیا ملنی تھی, نمک نہیں, مرچ نہیں, گھر میں آٹا نہیں, چاول نہیں, دال نہیں, اور یہ چیزیں رکھنے کے برتن بھی نہیں, کھاتے کہاں سے ہو, کدھر سے کھاتے ہو؟ مولانا نے فرمایا کہ تیرا کام پورا ہو گیا, جا تو اپنے گھر جا, اپنا کام کر, تجھے اس بات سے کیا غرض ہے؟ کہنے لگا نہیں مولانا پوچھ کے جاؤں گا کہ کھاتے کہاں سے. حضرت نے فرمایا اللہ کھلاتا ہے ہم کھاتے ہیں, وہی پلاتا ہے ہم پیتے ہیں, ہم اس کی مخلوق ہے, وہ ہمارا خالق ہے. بڑی دیر تک سوچتا رہا, اس کے بعد 50 روپے نکال کر حضرت لاہوری کو دینے لگا. کافر تھا, سکھ تھا, میرے تیرے ورگا ہوں نا فوراً پکڑتا جزاک اللہ, جزا پڑھاؤ جی جزاک اللہ. وہ لاہوری تھا, کہنے لگا بات سنو, تم تو کافر ہو, میں نے جب سے ہوش سنبھالا آج تک بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہ کھایا.